سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نعرہ حیدری ضرور لگایا کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ نعرہ صحابہ بھی لگایا کرو۔ اور بنارس کا ایک شعر سنو، شاید نذیر بنارسی نے شیعوں کے جواب میں ہی یہ شعر لکھا تھا، غور سے سنیے۔ دیکھیے ہم اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ اسماعیلی صاحب اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ ان کو سننے کے لیے آپ اچھل رہے تھے اور ہم کو سننے کے لیے یہ اچھل رہے ہیں۔ دیکھ رہے ٹیڑھے ہو گئے، بالکل ڈھنگلانے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑھیا ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی۔ ہم لوگوں کو بیٹھا لے رہتے ہیں، آ کے بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، کوئی کم ہوئے جیسے ہم لوگوں کا نہیں رہ گیا۔ ارے بھیا 25 سال پڑھ کر آپ کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں جی، اور کچھ سیکھنے سکھانے کا جذبہ لے کر کے آیا ہوں۔ کچھ سیکھو میرے یار، تقریر سے کچھ سیکھ ملتی ہے جی۔ آئیے شعر سنیے، بنارس کا شعر ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں نذیر بنارسی، کیا بات ہے، فرماتے ہیں کہ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، جنت کے سارے پھول ابھی لا کے تول دوں، لاؤ تو کوئی خار نبی کے دیار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاؤ تو کوئی خار، دیکھ رہے ہیں ایک و دو کو اٹھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد۔ آپ لوگ سب بیٹھے رہیے، بس یہی دیکھنا ہے کہ اسماعیلی صاحب میں کتنے اٹھے تھے اور ہمارے میں کتنے بیٹھے ہیں۔ ہم بھی ان سے دب نہیں پڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ اس طریقے سے جلسوں میں پیسے وغیرہ کا جو دینے لینے کا چلن ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہاں جائز ہوگا، مگر کب؟ ایک بہت پیاری بات دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جائز ہوگا مگر کب؟ اگر ایک شعر آپ کے یہاں شاعر پڑھ جائے تو 10 آدمی اٹھ کر 10 روپیہ اس کو دیتا ہے۔ آپ کے مسجد کا امام 4 آیت قرآن کی پڑھتا ہے، کبھی نماز کے بعد آپ 10 روپے سے مسافہ کرتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ نے 4 آیت پڑھی ہے، 40 روپیہ آپ کا حق بنتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، جو ہم نعت پڑھتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے یا میرا امام مسجد میں جو نماز میں قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ ہمارے نظر میں دونوں بہتر ہے، مگر ایک بہت افضل ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے لیے ہم اپنے نبی کی شان اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، مگر خدا کا کلام تو کلام ہی ہے۔ اگر آپ ایک شاعر کے شعر پہ اتنا روپیہ دیتے ہو، اے جمعہ کی نماز میں آنے والوں، اپنے مسجد کے امام سے جب سورہ رحمان سنا کرو تو آیت گن لیا کرو کہ کتنی آیت امام صاحب نے پڑھا ہے، ہر آیت کے بدلے میں 10 روپیہ انہیں دیا کرو۔ مولانا صاحب آپ نے 5 آیت پڑھی ہے، 50 روپیہ تو آپ کا حق بن گیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ 1 گھنٹے کا شاعر اور مقرر اتنا پیسہ لے کے چلا جائے، مہینے بھر کا امام اپنے بچوں کے کھانے کے لیے ترس جائے، اپنے بیوی کے کپڑے کے لیے ترس جائے، اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے ترس جائے۔ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ حاضرین محترم، پیسہ بانٹیے مگر ذرا سا انصاف کر کے بانٹا کیجئے۔ غلط تو نہیں بولا میں نے؟ یہ اینٹی بائیوٹک اچھی ہے، اینٹی بائیوٹک اچھی ہے، کام کر رہا۔ آئیے شعر سنیے۔ لاؤ تو کوئی خار نبی کے دیار کا، اب وہ شعر سنیے جو نذیر بنارسی نے شیعوں کے جواب میں کہا ہے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا۔
اسلام کے بچانے میں صدیق اکبر کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے، عمر فاروق اعظم کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے، عثمان ذو النورین کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے، مولا علی کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے۔ یاد رکھو اگر حیدر کرار نے خیبر کے قلعے کا دروازہ نوچ کر کے پھینک کر اسلام آگے بڑھایا ہے تو عثمان غنی نے اپنی دولت کا دریا بہا کے اسلام آگے بڑھایا ہے۔ اگر صدیق اکبر نے اپنی صداقت سے اسلام کو آگے بڑھایا ہے تو عمر فاروق نے اپنی عدالت سے اسلام کو آگے بڑھایا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں سنی کا اسٹیج، رافضی اسٹیج نہ بنا دو، رافضی اسٹیج نہ بنا دو، شیعوں کا اسٹیج نہ بنا دو، چاروں خلفائے راشدین کا نام لیا کرو۔ اب آئیے ہم آپ کو بتائیں، میرے آقا نے جب جنت بانٹنا شروع کیا، یاد ہے نا جنت بانٹا تھا، میرے آقا نے ایک دن جمعہ کے خطبے میں جنت بانٹنا شروع کیا تو 10 صحابہ کو جنت دے دیا۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مقدس جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا جب جنت بانٹنے پہ آئے تو 10 صحابہ کو دیا، 10 میں سب سے پہلے صدیق اکبر کو جنت دیا، اس کے بعد عمر فاروق کو جنت دیا، اس کے بعد عثمان ذو النورین کو جنت دیا، اس کے بعد مولا علی کو جنت دیا۔ میرے آقا اپنے ممبر سے اعلان کر رہے تھے، یاد رکھنا جب بھی کچھ نام پہ بانٹنا ہو تو میرے صدیق کو بھی یاد رکھا کرنا، میرے عمر کو بھی یاد رکھا کرنا، میرے عثمان کو بھی یاد رکھا کرنا، میرے علی کو بھی یاد رکھا کرنا۔ حق ہے حق ہے۔ اور جب نواسوں کا ذکر ہوتا تھا تو انداز دیکھیے ذرا سا، حدیث رسول سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے تھے الحسن والحسین ہما ریحان الجنہ، حسن حسین دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف حسین کو جنت کا پھول نہیں کہا، حسن حسین دونوں جنت کے پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا جب حسنین کریمین کو لیتے تھے گود میں تو سوکھا کرتے تھے۔ عام طور سے بچوں کو چوما جاتا ہے نا، گال چوم رہے ہیں، لب چوم رہے ہیں، ہونٹ چوم رہے ہیں، ناک چوم رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں، ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے، مگر میرے آقا کا انداز عجب تھا، وہ اپنے نواسے کو لیتے تھے تو سونگھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور بچوں کو چومتے تو دیکھا ہے، سونگھتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا سب کی گود میں بچے آیا کرتے ہیں، میری گود میں جنت کا پھول آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی بہت دیر سے سن رہی ہیں، سوچ رہی ہوں گی کہ ہماری طرف کوئی جملہ نہیں آ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنے ماحول و معاشرے میں چلن دیکھا ہوگا، جب کہیں سے عورت بیاہ کر کے آتی ہے تو اس کو اسی شہر سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو اسی گاؤں سے یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی الہ آباد سے بیاہ کر کے آپ کے ڈالہ میں آئی تو آپ کیا بولتے ہیں؟ الہ آباد والی۔ کانپور سے آ گئی تو کانپور والی، مراد آباد سے آ گئی تو فیض آباد سے آئی تو، یہاں تو لڑکے سب بھی خوب والی والی جانتے ہیں جی، ماشاءاللہ لڑکوں کو بھی ٹرینڈ کر رکھا ہے آپ لوگوں نے، کچھ چیز میں تو ٹرینڈ رکھا ہے آپ نے ان کو، بس خالی گولی ڈنڈا کھیلنے میں، ہے کہ نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں، یہ ہمارے ماحول و معاشرے کا چلن ہے، جو لڑکی جہاں سے بیاہ کر کے آتی ہے اسی شہر اسی گاؤں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے آقا نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا تو فاطمہ پیدا ہوئی تھی مکے میں، رخصت ہو رہی ہیں مدینے میں۔ ارے ذرا زور سے بولو،
ارے مکہ مدینہ کا نام آ گیا یار. سبحان اللہ ہاں یہ سب سبحان اللہ بولنے کا موقع. پیدا ہوئی مکے میں، سبحان اللہ رخصت ہو رہی ہیں مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا انداز دیکھیے. سبحان اللہ. پیدا ہو رہی ہیں فاطمہ، رخصت ہو رہی ہے. ڈر تھا کہیں کوئی مکہ والی نہ کہہ دے، ڈر تھا کہیں کوئی مدینہ والی نہ کہہ دے. فوراً میرے آقا نکاح کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا خبردار میری فاطمہ کو مکے والی نہ کہنا، میری فاطمہ کو مدینے والی نہ کہنا، خاتون جنت کہنا. یہ میری فاطمہ جنت والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یہ میری فاطمہ جنت والی ہے. کیا مطلب؟ یہ پیدا ہوئی ہے مکے میں، رخصت ہو رہی ہے مدینے میں، مگر مکمل وجود جنتی ہے، مکمل وجود جنت ہے. اب یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ فاطمہ زہرا کا ددیال ہی جنت ہے اور حسنین کریمین کا ننیحال ہی جنت ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت کہہ کر میرے آقا نے فرما دیا خبردار میرا حسن حسین وہ ہے جس کا ننیحال نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے، جنت